السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 9، مشق، حرکات و تنوین، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور مد و لین۔ تو آج ہم نے اس کا سبق پڑھنا ہے، سبق نمبر 5، اور پیج نمبر ہے ہمارا، یہ میں ایک منٹ سیٹنگ کر لیتا ہوں جی، سبق نمبر 5 اور پیج نمبر 16۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالیکی، مالیکی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، طا زبر طا، غین واو زبر غو، طاغو، طا یا زبر تی، را دو زبر رن، طیرن۔ دوبارہ ایک بار، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالیکی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شیئن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، طا زبر طا، غین واو زبر غو، طاغو، طاغو، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو جو حضرات میرے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میری ان حضرات سے خواہش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ جب آپ یہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سے جتنے آپ بندوں کو، جیسے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ آگے اس کو دعوت کو پھیلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جتنی کہ میں ایک پڑھانے والے کو۔ تو جب میں پڑھاتا ہوں تو میرے ٹیچرز کو، میرے والدین کو بھی اس کا درجہ بدرجہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ تو نیکی کی دعوت، آگے کسی کو نیکی کی طرف لانا تو اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا ایک نیک کام کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو میری دوست احباب سے اپیل ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو دور تک پھیلانے، دور دور تک پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ جو حضرات باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم آرام سے، آسانی سے سیکھ سکیں اور اچھے طریقے سے تعلیم قرآن پاک کی حاصل کر پائیں۔ تو میری جو حضرات گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یا باہر کے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں ٹیچرز، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، جو خصوصاً بالخصوص جو عورتیں گھروں میں بچوں کو پڑھاتی ہیں ان کے لیے میرا یوٹیوب چینل بہت فائدہ مند ہے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل ایک بار وزٹ کرنے کا لوگوں کو کہیں، وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔